جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور کچھ بہت اہم خبریں آپ کو بتانی ہیں اور اس حوالے سے کچھ تجزیہ بھی ہے، کچھ اطلاعات بھی ہیں اور ان سب کو ملا جلا کر آپ کو پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب آخری پتہ کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس پتے کا علم ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ بااثر لوگوں کو، کچھ طاقتور لوگوں کو۔ تو اس سے پہلے کہ وہ پتہ کھیلیں، اس کی تادیب کا، اس کو کنٹرول کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے آج ایک انٹرویو میں کہا اور فرمایا کہ بھائی یہ جو مل بیٹھ کے بات کر لیں ایکسٹینشن کی، اور اگر نہیں کرتے تو یا اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی نہیں کرتے تو پھر اگلا آرمی چیف 3 سال تک یہ کنٹروورسی چلے گی۔ یعنی وہ اب ایک چیف جو آیا ہی نہیں ہے اس کو پہلے سے دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کی پوزیشن کو کمپرومائز کر رہے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ خان صاحب کی مرضی کا آرمی چیف ہو تو وہ محب وطن ہے، خان صاحب کی مرضی کا آرمی چیف ہو تو وہ دیانت دار ہے، خان صاحب کی مرضی کا آرمی چیف ہو تو وہ سپہ سالار کہلانے کے لائق ہے۔ باقی جو بھی جرنیل ہیں جو خان صاحب کی مرضی کے لیے ہیں وہ اگر آ گئے تو پھر تیار رہیں، جس طرح جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ بنائے تھے خان صاحب نے، اسی طرح کے ٹرینڈ ہم بنانے کی ایبلٹی رکھتے ہیں نئے آرمی چیف کے خلاف۔ اور 1 دن 2 دن 10 دن نہیں بنائیں گے، پھر ہم یہ کام پکا سنبھال لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 سال تک یہ کنٹروورسی چلے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ فرض کیجئے 29 تاریخ کو ایک نئے آرمی چیف کا اناؤنس ہوتا ہے جو کہ قانونی اور آئینی طریقے سے وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ وزیر اعظم ایک شخص کو یا سینئر موسٹ کو، جو بھی ان کا دل چاہے، اس کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں۔ تو تحریک انصاف قبول نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو گالی بھی دے گا، اس کے خلاف ٹرینڈ بھی لگائے گا، اور انٹرنیشنل اخباروں میں اپنی لابسٹ فرم کے ذریعے اس کے خلاف آرٹیکل بھی چھپوائے گا، اس کے خلاف بلاسفیمی، توہین مذہب، کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ یہ فواد چودھری نے آج ایک انٹرویو میں اندیا دے دیا ہے۔ عارف علوی صاحب نے انٹرویو دیا ہے جناب کامران خان کو۔ کامران خان بڑے سرگرم ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سارے معاملات کو وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی عمران خان کے منہ میں لفظ ڈالتے ہیں کہ نہیں خان صاحب تقریباً آپ نے کیا ہی دیا ایکسٹینشن، تو ناظرین تالیاں بجائیں، ایکسٹینشن ہو گئی، اس طرح کا۔ اور عارف علوی صاحب کو جس طرح وہ پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح بٹرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا شرم بھی آتی ہے کہ اتنا بڑا صحافی کس نہج پہ پہنچ گیا ہے۔ لیکن عارف علوی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ یہ حکومت بہت محنت کر رہی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی حل نکالے گا، سارے اپنی سیاسی انا کے اوپر کھڑے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس طرح کی گفتگو وہ فرما رہے ہیں۔ تو بھائی عارف علوی صاحب کی ہسٹری ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ کیا ہے، یہ وہ آدمی تھا جب کراچی میں تھوڑا سا پانی آیا تو بوٹ نکال کے آ گیا۔ پھر اس کے بعد پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ والی کہانی، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پہ حملے کی، خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی اور خان صاحب نے کہا شاباش، ویری گڈ ویری گڈ، اور توڑو، سرکاری سامان ہے، سرکاری زمین ہے، توڑو پھوڑو اس کو تباہ کرو۔ تو یہ شخص وہی تھا جو یہ دھرنے میں سخت ملوث تھا۔ اور پھر یہ اب صدر پاکستان بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، صدر پاکستان پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے، ساری سیاسی جماعتوں کا صدر ہوتا ہے، لیکن یہ تحریک انصاف کے ایک گھٹیا سے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر یہ الفاظ آپ کو برے لگیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ عارف علوی صاحب اسی طرح کام کر رہے ہیں، بالکل بھی اس قابل نہیں ہیں جس عہدے پر وہ بیٹھ گئے۔ یہ پھر ایک اور خبر کہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ رات کو یہ آپ وی لاگ سنیں گے یا صبح سنیں گے، لیکن کل 3 بڑے اہم فیصلے
ہونے ہیں، عدالتوں میں پیش ہونے ہیں، اسلام آباد میں پیش ہونے ہیں، ان فیصلوں میں کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں، یہ ظاہر ہے فیصلے کیا ہوں گے یہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایک ترک کا پتہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ وہ ہر طرف سے مایوس ہی ہو رہے ہیں، کسی طرف سے ان کا جو بیانیہ ہے اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی۔ امریکہ میں پیسے دے کے لابنگ فرم لینا اور بات ہے، امریکی حکومت سے پذیرائی ہونا اور بات ہے۔ جس طرح پیسے یہ دے رہے ہیں اس طرح کے امریکہ میں بھی دیتے ہوں گے، تو وہ ان گمکریز کو جانتے ہیں اور وہ اس بیس پہ فیصلے نہیں کریں گے کہ خان صاحب کبھی کسی انٹرنیشنل اخبار میں آرٹیکل چھپوا لیتے ہیں، کبھی کہیں سے ٹویٹ کروا دیتے ہیں، کبھی کوئی وہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف ہیومن ریسورس یا انٹرنیشنل ہیومن ریسورس فاؤنڈیشن سم تھنگ لائک دیٹ، تو اس کو نام غلط کر کے ایک فیک اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے جو تحریک انصاف کی محنت کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تو دنیا میں ہیومن رائٹ صرف اس کا مطلب ہے کہ وہ اس اکاؤنٹ کے تحت صرف تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں، باقی ہیومن رائٹس کسی اور کے نہیں۔ تو خان صاحب جو ہے نا اب مایوس ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف نگاہ تھی اور وہ کہ وہ جو ہے وہ رحم کریں گے، ادھر سے بھی کوئی ایسا ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی تھپکی نہیں ملی۔ اور میں نے دن کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کوئی زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا جب کوئی رابطے کیے گئے، بدمزہ ہو کر مختصر سی میٹنگ ختم ہوئی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی، امریکہ سے بھی مایوس، اسٹیبلشمنٹ سے بھی مایوس، عدالتوں سے انہیں کچھ ریلیف ملا، لیکن اب وہ چاہ رہے تھے کہ اگر ریلیف ملا ہے تو یہ جو اب تفتیشی مجھے بلا لیتے ہیں تفتیش کے لیے دہشت گردی میں، تو یہ کیا بدتمیزی ہے، میں ان کاموں کے لیے بناؤں، میں کوئی ٹماٹر پیاز کے ریٹ بتانے کے لیے بناؤں، میں تو پتہ نہیں کون سی تبلیغ کرنے کے لیے بناؤں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کبھی اطہر بن اللہ صاحب بلا لیتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کو بولنے نہیں دیتے، یہ تو مناسب باتیں نہیں ہیں۔ ریلیف تو ہونی چاہیے ہر طرف سے، جیسے 2018 میں ملا تھا، ہر طرف مثبت رپورٹنگ ہو رہی تھی۔ تو ادھر سے بھی وہ کچھ تھوڑے بہت مایوس لگ رہے ہیں، یعنی امریکہ عدالتیں اور اب نچلی عدالتیں ان سے بھی مایوس ہیں، اپنے ووٹر کو بھی وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے کہ وہ جو ہے، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں سیلاب میں ہماری مدد کریں، تو خان صاحب تو مدد شدت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اس جہان میں حکمرانی کرنے کے لیے۔ تو یہ گھٹیا گندے لوگ جب ان سے سوال کریں گے تو مناسب تو نہیں ہوگا۔ تو خان صاحب کو ہر طرف سے مایوسی ہو رہی ہے۔ ایک ترک کا پتہ ان کے پاس ہے جس کو چلنے کی وہ پہلے بھی دھمکی دے چکے ہیں، ایک دفعہ وہ پہلے اس کے بارے میں کارروائی بھی کر چکے ہیں اور وہ اس دفعہ ناکام ہوا، اب دوسری دفعہ وہ ترک کا پتہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پتہ ہے خطرناک کیونکہ کارگر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں اب کچھ لوگوں کو جانکاری ہو گئی ہے اور انہوں نے اس کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ اس سے ملکی سیاست، اکنامک سٹیبلٹی، ہر چیز تباہ ہوگی، اور یہ کوئی بھی اسٹیج پہ نہیں چاہتا کہ ہر چیز کو آگ لگا کے خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ پہلے یہ تجربہ کیا تھا لیکن اس وقت خان صاحب خواب تھے، اب خان صاحب ایک بھیانک خواب کی تعبیر، ایک خواب کی بھیانک تعبیر بن چکے ہوئے ہیں۔ تو جناب آخری پتہ خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ اگر ایکسٹینشن بھی نہیں ہوتی اور یہ معاملات بھی طے نہیں ہوتے، عدالتیں بھی روز ہی بلا لیتی ہیں، صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے، تو خان صاحب کیا کریں گے؟ خان صاحب کا ارادہ جو ہے، اب میں آپ کو بتا دوں، اسلام آباد پہ لشکر کشائی کا ہے اور وہ ایک بڑا لانگ مارچ پلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا میں ایک کال دوں گا، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کال دوں گا۔ کوشش یہ ہے
کہ سپٹمبر کے مہینے میں ہی وہ کال دے لیجیے۔ جیسے جیسے آپ 29 نومبر کے دن آتے دیکھیں گے ویسے ویسے آپ کو یوں لگے گا کہ خان صاحب کے ہیجان میں، فرسٹریشن میں، خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہر الٹا قدم وہ اٹھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ 29 نومبر کے بعد انہیں بڑی سختی نظر آ رہی ہے اپنی، ان کے لیے کوئی امن و امان والے حالات نہیں نظر آ رہے، اور خان صاحب کی ہونی ہے لمبی کھچائی، اس لیے کہ دیکھیں اداروں کے خلاف توہین یہ سب کچھ یا توڑ پھوڑ یہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے خلاف سازش یہ کوئی بھی نہیں برداشت کرتا، نہ عدالتیں برداشت کریں گی، نہ اسٹیبلشمنٹ برداشت کریں گی، نہ عوام برداشت کریں گی، اور اس کے واضح ثبوت مل گئے ہوئے ہیں۔ تو 29 نومبر کو نیا آرمی چیف شہباز شریف لگا دیتے ہیں تو خان صاحب کے لیے خوفناک منظر ہوگا، اور وہ جو تجویز پیش کر رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کے لیے کوئی پروویژن نکال دی جائے، کوئی تھوڑا سا آگے کر دیا جائے معاملے کو، وہ بھی اسی لیے ہے کہ جلدی جلدی انتخابات ہو جائیں۔ کیوں جلدی جلدی ہو جائیں؟ اس لیے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کافی ریزن ہے کہ میں کہہ رہا ہوں بھائی، تو پھر انتخابات جلدی جلدی ہو جانے چاہیے، اور انتخابات کے بعد کوئی وزیر اعظم آئے جو کہ خان صاحب خود ہوں گے، ان کی خواہش یہی ہے، اور وہ فٹافٹ آ کے نیا آرمی چیف لگا دیں۔ بس یہ خان صاحب کا سارا مسئلہ ہے، اور یہ خان صاحب مسئلہ طے کرنا چاہتے ہیں جلد از جلد۔ اچھا، اب دن گزر رہے ہیں، 29 نومبر میں زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ 29 نومبر تک خان صاحب نے اس معاشرے میں وہ بدامنی، وہ انتشار پیدا کرنا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اور 29 نومبر کو اگر نیا آرمی چیف شہباز شریف لگا دیتے ہیں تو خان صاحب نے بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جانا ہے، امن کا پیغام دینا ہے، ہاتھ میں زیتون کی شاخ اور سفید رنگ کی فاختہ اڑاتے پھریں گے، پھر انتشار ختم ہو جائے گا، پھر دوسری سائڈ سے سختی شروع ہوگی۔ تو لشکر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس میں انہیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، بندے بھر کے لائے جا سکتے ہیں، ماضی میں بھی لائے۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، بندے لائے جا سکتے ہیں، لیکن آگے رانا ثناء اللہ کھڑا ہے۔ وہ ابھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طرح گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی پہلے تو ہم نے تھوڑی چھوٹ دے دی تھی، اس دفعہ نہیں دینی۔ اب آپ ریلیٹ کریں 25 مئی کو شاید جب خان صاحب اسلام آباد آئے تھے، جب شہر کو جلایا گیا تھا، تو میں اس شہر میں رہتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ اس دن خان صاحب کے لوگوں نے انتشار پھیلایا، درختوں کو آگ لگائی، سرکاری پراپرٹی کو آگ لگائی، پولیس کی وین کو آگ لگائی، اور سارا الزام حکومت پہ ڈال دیا۔ یہ بھی اس لانگ مارچ کی تیاری کا حصہ تھا، کیونکہ اب جب رانا ثناء اللہ انہیں آگے سے روکیں گے، ٹیئر گیس آئے گی، تو کوشش ان کی ہوگی خان صاحب کی کہ 10-15 نوجوان ہنگاموں میں مر جائیں، پھر لاشیں ہوں اور خان صاحب ان لاشوں پر سیاست کریں۔ یہ ان کا خواب ہے اور یہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کا خواب یہی ہے کہ یہ بندہ اگر 1 لاکھ بندہ، اور 1 لاکھ بندہ بڑا ہوتا ہے، وہ لا کر مثلا چلو ایک دفعہ تو لے آئیں گے، پہلے تو یہ سوال ہے لائیں گے کہ نہیں، اگر لے آئے تو اس کے بعد وہ لا کر یہاں بیٹھا رہے اور زندگی، کاروبار سب کچھ معطل کر دیا جائے، نہ صدر کہیں نکل سکے، نہ کوئی بیرون ملک سے آ سکے، نہ کوئی وزیر جا سکے، سارے راستے پتھراؤ کریں، مار کٹائی کریں، یہ سارا کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ وہ بندہ لے بھی آتے ہیں 1 لاکھ، ایک دن کے لیے تو آ جاتا ہے، بیٹھتے تو نہیں ہیں 1 لاکھ بندے۔ وہ مولانا فضل الرحمان کے بندے تھے جو بیٹھے رہے تھے، اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ اسلام آباد میں بڑی تیزی سے کیمرے لگ رہے ہیں، ایک ایک چیز ان کی نوٹ کی جائے گی، تو بندے لانے کا پلان بن رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے پریشرائز کرنے کا ارادہ ہے۔ خان صاحب اسی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے جو ان کی ایک پرانی ویڈیو ہے جس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15-20 ہزار بندے نکل آئیں تو پھر جرنیلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ خان صاحب کی مینٹیلٹی وہی ہے، اسی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں KPK میں، پنجاب میں بھی۔ شاید اسی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سیلاب کے حالات ہیں بہت خراب ہیں اور لوگ اپنی سیاست کر رہے ہیں، پنجاب میں حکومت تبدیل ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب میں اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس لانگ مارچ کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، KPK سے بندوں کو روکا جا سکتا ہے، ماضی میں بھی روکا گیا ہے۔ تو خان صاحب کا یہ پلان ہے، اور یہ پلان پھر جب وہ خان صاحب جلسے میں ہوتے ہیں تو جوش خطابت ان کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے، ججز کو بھی دھمکی دیں گے، پولیس کو بھی دھمکی دیں گے، IG نواز شریف اور عمران آصف زرداری کو تو وہ ویسے ہی گالی دے دیتے ہیں، احتیاط نہیں، سوتے میں بھی شاید دیتے ہوں، لیکن اس میں جرنیلوں کو بھی گالیاں دیں گے اور پھر کہیں گے کہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ جناب یہ اصل میں صورتحال ہے اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی، اور ظاہر ہے اس میں موجودہ آرمی چیف کا نام بھی لیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے پہلے بھی ان کا سوشل میڈیا جس طرح کے ٹرینڈ چلا سکا۔ اسی خبر کو ریلیٹ کرتے ہیں جناب فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ سے۔ انہوں نے کہا ذرا یہ ایکسٹینشن وغیرہ والا معاملہ ہونے دیں، سارے مل کر بیٹھ کے بات کریں، ورنہ یہ معاملہ کنٹروورسی اختیار کر جائے گا، اور یہ کنٹروورسی اگر اختیار کر گیا تو یہ 2-4 دن کی کنٹروورسی نہیں ہوگی، یہ 3 سال تک کنٹروورسی چلے گی۔ تو جناب 3 سال کا ان کا پلان ہے، اگلے آرمی چیف کو، آنے والے آرمی چیف کے خلاف ابھی سے انہوں نے تلواریں سونت لی ہیں اور معاملات خراب کرنے کی کوشش پوری طرح کر رہے ہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہے یہ اگلا آرمی چیف جو بھی بنے گا وہ سن رہا ہوگا، اور اس کو یقیناً غصہ چڑھا ہوگا کہ بھائی میرے ادارے کے حوالے سے یہ ابھی کوئی اپوائنٹ ہی نہیں ہوا ہے اور انہوں نے کیا گالم گلوچ شروع کر دی ہے۔ تو یہ اس فوج کو پوری طرح پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوج پریشرائز ہو گئی ہوئی ہے اور وہ شہباز شریف سے نئے الیکشن کروا لے گی۔ میرا نہیں خیال کہ فوج پریشرائز ہوئی ہوگی، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ پریشرائز کرے گی، اور فرض کریں کہ پریشرائز ہو بھی گئی ہے تو کیا آپ کے خیال میں وہ شہباز شریف سے نئے الیکشن کروا لیں گے؟ میرا نہیں خیال، اس لیے کہ اتنی زیادہ پولیٹیکل ہزیمت برداشت کرنے کے بعد، اتنی زیادہ مہنگائی کرنے کے بعد، اتنی لوگوں سے بد دعائیں سننے کے بعد اگر وہ اسی طرح ایک کال پر جو سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، انہیں کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کی پارٹی کا نام بھی ڈوبے گا اور ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ذہن کا غبار ہے، خمار ہے، یہ ریالٹی میں تبدیل ہو سکے گا۔ عارف علوی صاحب بھی انٹرویو دے رہے ہیں، اور جہاں تک میں نے سنا وہ بھی کچھ بیچ بیچ کی باتیں کر رہے ہیں کہ اناؤں کی جنگ کو ختم کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، حکومت محنت کر رہی ہے، مشکل حالات میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن کیا کریں جی، اب یہ وہ تو کچھ بیٹھ کے کچھ ذرا بہتر چیزیں نکل رہی ہیں، بہتر فیصلے ہوں گے۔ جتنا میں نے انٹرویو سنا اس میں تو یہ اچانک ہی امن کا جو پیغام دینا شروع کر دیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی وہی ہے کہ یار کہ آرمی چیف ہمیں لگانے دیں۔ اور اب شہباز شریف صاحب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں نواز شریف صاحب کے اب یہ مرتے مر جائیں گے، یہ کبھی بھی فوری الیکشن کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ خیر یہ باتیں ہو گئیں۔ 3 کیسز آج پیش ہو رہے ہیں ہائی کورٹ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز کیپٹن نیب لاز کی تبدیلی کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، اسی طرح معاملات چلے جائیں گے، آگے تاریخ دے دی جائے گی، چکر لگواتے رہیں گے کہ نہیں۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست پر کل حتمی دلائل ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے شہباز گل کی میں معذرت چاہتا ہوں، شہباز گل صاحب کی سختی معاف نہیں ہو رہی، وہ ابھی لمبے عرصے کے لیے اندر ہیں، اور وہ جو انقلاب لانا چاہ رہے تھے اس انقلاب کے ساتھ ہی وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا، جو عمران خان کی دہشت گردی کے مقدمے کا
عمران خان کی دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کے حق میں یہ خلاف درخواست سنی جائے گی. یہ تینوں فیصلوں سے ہمیں نئی ڈائریکشن کا پتہ چل جائے گا کہ آگے حالات کون سی کروٹ لے رہے ہیں. لیکن ترک کا پتہ جو خان صاحب چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ لے کے اسلام آباد پہ آ جائیں. آپ کو یاد ہے جب نواز شریف کے دور میں خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو ایک صاحب آئے تھے نواز شریف کے پاس, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی استعفیٰ دے دیں. انہوں نے کہا بھائی لے لیں آپ, میں نے تو نہیں دینا. تو آپ 50 لاکھ لوگ لے ہیں, آپ سارے وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اوپر اپنے جہادی بھیجتے, وزیر اعظم پھر بھی وزیر اعظم ہی رہے گا, اختیار اسی کا ہوگا کہ وہ کس کو آرمی چیف لگاتا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی.